بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رحمان صلی وسلم علی نبی البرہان، یا رحیم صلی وسلم علی نبی الوسیم، یا ملک صلی وسلم علی نبی الورع، یا قدوس صلی وسلم علی نبی المقدس، یا سلام صلی وسلم علی نبی الامان، یا مؤمن صلی وسلم علی نبی المعلن، یا مہیمن صلی وسلم علی نبی المیسر، یا عزیز صلی وسلم علی نبی المبین۔ مدینہ پاک جسے ارض اللہ، دار الایمان، دار الاسلام، حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ جبل عیر سے جبل سور تک اور حرہ سے شرقیت حرہ غربیہ کو حدود حرم کہتے ہیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے مدینہ پاک کو بھی مکہ سے زیادہ محبوب بنا دیں اور ہمارے پیمانوں میں برکت دے دیں اور ہماری بیماری کو جوفہ کے مقام پر منتقل کر دے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی مدینہ سے اعراض کرے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو لائے گا جو مدینہ کی تنگی کو برداشت کرے گا، اور جو مدینہ کی تنگی کو برداشت کرے، پریشانی یا کوئی بیماری، میں روز قیامت اس کی گواہی اور شفاعت کروں گا۔ اور جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسے پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ جسے مدینہ کی موت مل گئی میں اس کی گواہی دوں گا۔ اس لیے خلیفہ دوم، مراد نبی دماد علی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت اور مدینہ کا مدفن عطا فرما۔ مدینہ پاک میں یہ خاصیت ہے کہ گندگی کو ایسے نکال کر پھینکتا ہے جیسے آگ چاندی کو میل کچیل سے نکال کر رکھتی ہے۔ امریکہ کے محکمہ ناسا نے سیٹلائٹ کے ذریعے آسمان کے نیچے کی تصویر لی جو کہ سیاہ تھی، مگر دو جگہوں سے متحرک روشنی، برقی لہریں اسے اوپر نیچے جگمگ جگمگ یہ چمک رہی تھی۔ تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ دو جگہ جو ہیں، ایک تو کعبہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی چھت تا آسمان، اور دوسری گنبد خضرا قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان تک نور کی ایک لہر ہے جو روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کے اندر بھی خوشبو ہے۔ اللہ مدینہ کی محبت عطا کرے اور اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔